الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہماری تاریخ اسلام کی نشست ہے۔ ذرا وہ بلیٹن جو ہے نا بولیے ان کو اعلامیہ۔ اور یہ 633ویں نشست جو کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں آج بتاریخ 25 اکتوبر مطابق 29 ذی الحج بعد نماز عصر بعنوان آصف جاہوں کا طرز تعمیر منعقد ہو رہی ہے، اور اسے آپ کے جانے پہچانے مقرر اور ایک نامور شخصیت میری مراد احمد علی صاحب سے ہے، جو آپ جانتے ہیں سالار جنگ میوزیم کے کیوریٹر کی حیثیت سے بہت ہی وسیع تجربہ رکھتے ہیں تاریخی امور میں۔ وہ آج ہمیں مخاطب کر رہے ہیں آصف جاہوں کا طرز تعمیر۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آصف جاہی دور کی جو عمارتیں ہیں، وہ عمارتوں میں صرف مساجد ہی شامل نہیں ہیں۔ مساجد ہیں، عاشور خانے ہیں، مسافر خانے ہیں، اور متعلقہ بادشاہوں کے اور اس زمانے کے رؤسا کے گنبدیں ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ کدھر بھی چلے جائیے حیدرآباد میں یا حیدرآباد کے گرد و نواح میں، تو آپ کو جو ہے آصف جاہی طرز تعمیر کے نمونے ملیں گے، جو اپنے آپ میں ایکتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ چار مینار دنیا بھر میں مشہور ہے، آصف جاہی طرز تعمیر ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں سے نہیں، میں اس میں بول دیا آپ کو، لیکن آصف جاہی دور کے جو تعمیرات ہیں وہ بھی غیر معمولی، جیسے ٹولی مسجد آصف جاہی، خلوت پیلیس، بلا وسٹا، اور کئی عمارتیں ہیں۔ میں تفصیل کا آپ کو خود ان کی معلومات استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ میں غلطی سے چار عمارت کا نام لیا جو قلی قطب شاہ کے دور کا ہے۔ تو آج کا عنوان بڑا ہی دلچسپ ہے، باوجود اس کے کہ بارش ہو رہی ہے۔ سامعین کی دلچسپی کا اظہار ہو رہا ہے کہ ایسے عنوان سے وہ کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج ایک اور اہم اعلان ہے جو میں بعد میں بھی کروں گا۔ وہ اعلان یہ ہے کہ میر تقی میر کو شہنشاہ تغزل کہا گیا ہے، اور شاید غالب کا درجہ دیا جاتا ہے، یا غالب سے بھی غزلیات میں ان کو مانا جاتا ہے بہت کچھ۔ تو ہمارے ہاں ایک اس سے پہلے بھی مخاطب کر چکے ہیں سالار جنگ میوزیم، وہ آپ کے وہاں پر بھی کیے ہیں سالار جنگ میوزیم کے ہال میں۔ ان کا نام ہے تقی عابدی صاحب۔ تو اس تقی عابدی صاحب 2 خطاب کے لیے کل صبح آ رہے ہیں حیدرآباد۔ کل کا خطاب ان کا ہے میر کے کلام میں انسانیت کی پاسداری۔ غیر معمولی عنوان ہے، اور وہ غیر معمولی مقرر ہے، جو دنیا کے شاید ہی کسی حصے کو ایسا کوئی حصہ چھٹا ہو جہاں وہ مخاطب نہ کیا ہو۔ کیا امریکہ، کیا انگلینڈ، کیا کینیڈا کے تو بیسڈ ہے وہ، یورپ کے کئی مقامات، خود جدے میں ان کو کئی مرتبہ سن چکا ہوں۔
تو وہ حیدرآباد میں بھی کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں، تو وہ جو ہے کل شام میں مغرب کے بعد مخاطب کر رہے ہیں. آپ ضرور تشریف لائیے، گھنٹے بھر کی نشست رہے گی. اور اسی طریقے سے منگل کے دن آپ کو آنا ضروری ہے، اور وہ یہ وجہ سے ہے کہ ہماری اقبالیات کی جو نشست ہے، اقبال شناسی کی، منگل کو ایک خصوصی نشست ہے، اور اس نشست میں محرم کے پیش نظر ان مبارک اور مقدس ایام میں ایسا عنوان انہوں نے دیا ہے جو آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا. وہ عنوان ہے اقبال کے کلام میں فلسفہ شہادت. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کل مغرب کے بعد اور منگل کے دن مغرب کے بعد، چاہے آپ کو رخا ملے نہ ملے، دعوت نامہ ملے نہ ملے، اخبار میں آپ دیکھیں نہ دیکھیں، یہ میں شخصی طور پر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اس میں ضرور شرکت فرمائیے. میں ہمارے آج کے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں. الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثنائی جزیل عطائی مجیب الدعائی عمیم الاحسان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل. اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ. صدر اجلاس جناب غلام یزدانی صاحب، معزز سامعین اکرام، گزشتہ 3 ہفتوں سے حیدرآباد کے اولین حکمران قطب شاہوں کے طرز تعمیر، ان کے محلات کے اوپر گفتگو ہوئی، اور آج سے عہد آصفی کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ 3-4 ہفتے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. آج تو صرف اور صرف قطب شاہوں کے محلات پر بات ہوگی، اور بھی دیگر عمارتیں ہیں جنہیں آصف جاہی حکمرانوں کے محلات پر بات ہوگی. آصف جاہوں کے محلات کے علاوہ دیگر کئی ایک عوامی عمارات بھی ہیں، جس میں نظامیہ طبی کالج، یعنی وہ یونانی دواخانہ جو 4 مینار کے پاس واقع، ہائی کورٹ کی عمارت، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل اور اسٹیٹ لائبریری. چونکہ میرا تعلق سالار جنگ میوزیم سے ہے، تو اکثر جو سیاح حیدرآباد دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ محل کس کا ہے. عثمانیہ دواخانے کو بتا کر، ہائی کورٹ کو بتا کر یہ محلات کس کے ہیں، تو ہم کو ان کو جواب دینا پڑتا ہے یہ محلات نہیں ہیں بلکہ
عہد آصف جاہی کا وہ نادر و نایاب نمونہ ہے جو دواخانے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو اسی طرح ہائی کورٹ کی عمارت اور آپ کے نظامیہ طبیہ کالج کی، نظامیہ طبیہ کالج کو تو جو ہے 3-4 مرتبہ انڈیا ٹوڈے میں پیلس کے نام سے لکھا گیا. یہ پیلس بول کے بتایا، حالانکہ کسی وقت بھی وہ پیلس نہیں رہا. آخری نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے 1917 اور 19 کے درمیان میں اس دواخانے کا جو ہے سنگ بنیاد رکھے تھے وہ، اور اس تاریخ سے آج تک وہ عمارت صرف اور صرف دواخانے کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے. تو حضرات، تو میں آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آصف جاہی حکمران 7 ہوئے. حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقتاً آصف جاہی حکمران 10 ہیں. 3 کو نہیں گنا جاتا. حالانکہ ایک حکمران اس میں صلابت جنگ ایسے ہیں جنہوں نے 10 سال تک حکمرانی کی، لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں، تاریخ میں نہیں گنا جاتا. آصف جاہ اول نواب میر قمر الدین علی خان، پھر ان کے بعد 3 حکمرانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور چوتھے حکمران جو نواب میر قمر الدین علی خان کے فرزند ہیں، آخری فرزند میر نظام علی خان، ان کو نظام دوم یا آصف جاہ دوم کہا جاتا، اور 3 کو بیچ میں گیپ دیا جاتا. اس کی وجہ دراصل یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آصف جاہی حکمران یہاں پر مغلوں کے صوبیدار کی حیثیت سے کام کرتے تھے. 1720 عیسوی میں نواب میر قمر الدین علی خان یہاں کے صوبیدار کی حیثیت سے نامزد ہوئے، اور جب مملکت آصفیہ مملکت مغل حکمران مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی، تو انہوں نے 1724 عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا. انہیں قمر الدین علی خان کو مغلوں سے خطاب ملا تھا، نظام الملک آصف جاہ بہادر. اس کے بعد جو 3 حکمران ہوئے، مظفر جنگ، صلابت جنگ اور ناصر جنگ، یہ خطاب یافتہ نہیں تھے مغلوں کے. اس وجہ سے ان تینوں کو حکمرانوں کی فہرست میں نہیں شامل کرتے. البتہ چوتھے حکمران نواب میر نظام علی خان بہادر آصف جاہ دوم، یہ خطاب انہیں ملا، اس وجہ سے ان کو آصف جاہ دوم کہا جاتا. پھر سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. ان کے بعد سکندر جاہ، اس کے بعد ناصر الدولہ، افضل الدولہ، یہاں تک خطابات کا سلسلہ جاری رہا. اور افضل الدولہ کے دور میں، یعنی مئی 1857 عیسوی کو غدر واقع ہوا اور مغلوں کی سلطنت ہندوستان سے ختم ہو گئی. آخری مغل بادشاہ کو انگریز گرفتار کر لیے اور ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ان کو خطاب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور حیدرآباد کی حکومت ویسے انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی 1724 سے ہی، لیکن آصف جاہی حکمرانوں نے اس کے باوجود بھی یہاں پر سکہ اور خطبے میں سکہ جو ہے مغلوں کا ہی رائج رہا، اور خطبہ بھی جو ہوتا تھا اس خطبے میں مغل حکمران کا ہی نام لیا جاتا تھا خلفائے راشدین کے بعد. تو وہ سلسلہ بھی ترک ہوا.
اور افضل الدولہ کے عہد سے جو ہے ان کا نام لیا جانے لگا۔ آصف جاہی دور میں حیدرآباد میں بے شمار تعمیرات کا سلسلہ رہا، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نواب صلابت جنگ بہادر سے۔ صلابت جنگ بہادر نے ابتدائی حکمران یہاں پر کوئی تعمیرات نہیں کیے ہیں، جیسا کہ نواب میر قمر الدین علی خان بہادر، چونکہ اس وقت دکن کی سلطنت کا دارالخلافہ اورنگ آباد تھا، تو توجہ ہمیشہ دارالخلافے کی طرف مرکوز ہوتی ہے۔ تو نواب میر قمر الدین علی خان نے جو عمارتیں تعمیر کیں وہ اورنگ آباد کے اندر، لیکن ان کے بعد جو حکمران ہوئے ناصر جنگ ہے اور آپ کے صلابت جنگ ہیں، تو صلابت جنگ نے یہاں پر جو چومحلہ پیلس آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس پیلس کے اندر انہوں نے مختلف عمارتیں تعمیر کروائیں، بالخصوص آفتاب محل اور مہتاب محل، یہ دونوں محلات انہی کے دور کے تعمیر کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ کل پیراں، شادی خانہ اور مختلف عاشور خانے اور آپ کے جو ہے عمارات صلابت جنگ کے عہد میں تعمیر ہوئے۔ حیدرآباد میں نئی عمارتیں تعمیر کرنے کا اعزاز صرف 3 آصف جاہی حکمرانوں کو حاصل رہا۔ ایک تو نواب صلابت جنگ بہادر، دوسرے نواب افضل الدولہ بہادر، تیسرے آخری حکمران نواب میر عثمان علی خان بہادر۔ نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دور میں جتنی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں وہ تمام قطب شاہی حکمرانوں اور تمام آصف جاہی حکمرانوں کو پیچھا کر دیتی۔ اور نواب میر عثمان علی خان بہادر کے عہد میں جو طرز تعمیر یہاں پر پیش ہوا ہے وہ طرز تعمیر منفرد اور انوکھا ہے۔ یہ طرز تعمیر کے اندر آپ کو ایرانی جھلک نظر آتی ہے، ترکی جھلکیاں نظر آتی ہیں، مغلائی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور ہندو طرز تعمیر آپ کو نظر آتا ہے۔ اور پھر ان تمام طرز تعمیروں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے نواب میر عثمان علی خان بہادر نے اپنے نظریات سے ایک انوکھا طرز تعمیر جس میں راجپوت طرز بھی شامل ہے اس کو یہاں پر پیش کیا۔ آپ خلوت میں تشریف لے جائیے، خلوت کی جو عمارت ہے نواب میر عثمان علی خان بہادر کی تعمیر کردہ عمارت ہے، اس کے اندر آپ راجپوتوں کی طرز تعمیر کی جھلکیاں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ وہاں جو عمارت ہے خلوت کی، جاتے ہی جو پہلا دربار حال کا جو عمارت ہے وہ خلوت کہلاتی، اس کے اوپر جو چھتریاں کینوپیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں یہ راجستانی طرز ہے، راجپوتوں کا طرز ہے۔ اسی طرح یہ طرز آپ کو اسمبلی کی عمارت کے اندر بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اسمبلی کی عمارت آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ کوئی سرکاری عمارت نہیں ہے،
حکمرانوں کی تعمیر کی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے ہمارے چندے سے جمع تعمیر کی گئی. نواب میر محبوب علی خان بہادر، آصف جاہ سادس کی جب 40 سالہ تاج پوشی کی رسم ہو رہی تھی، شہریان حیدرآباد نے اپنے چہیتے حکمران کو عوام کا ایک تحفہ دینے کے لیے وہ عمارت تعمیر کی. عوام نے اپنا چندہ جمع کیا اور اس عمارت کو تعمیر کرایا. اس چندے کے اندر سب سے زیادہ بڑا حصہ رام گوپال داس کا. رام گوپال داس ایک بہت بڑے تاجر تھے. آج بھی ان کے نام سے حیدرآباد میں ایک محلہ آباد ہے، سکندرآباد میں ایک محلہ آباد جس کو رام گوپال پیٹ کہتے ہیں. رام گوپال پیٹ کا پولیس اسٹیشن اور اس کے اوپر جو کلاک ٹاور لگی ہوئی ہے، یہ سیٹھ رام گوپال داس کی یادگار ہے. انہوں نے ہی اپنے شخصی آمدنی سے اس کی تعمیر کروائی تھی. اسی طرح اپنے چہیتے حکمران نواب میر محبوب علی خان بہادر کی 40 سالہ تاج پوشی کے رسم کے سلسلے میں بھی اسمبلی کی عمارت تعمیر ہوئی. اس وقت یہ اسمبلی کی عمارت نہیں کہلاتی تھی. اس عمارت کی تعمیر جب مکمل نہیں ہو سکی اور اس کی تعمیر آپ کے آغاز تو جب ہو چکا تھا اور عثمان علی خان بہادر کے عہد میں اس کی تعمیر تکمیل ہوتی ہے. تو اس عمارت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو راجپوتوں کی مکمل جھلکیاں نظر آئیں. سیٹھ رام گوپال داس نے اس کے لیے انجینئر اور فنکاروں کو جے پور سے بلوایا تھا. جے پور کی جتنی بھی عمارتوں کے اوپر آپ نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی گنبد، اسی طرح کی کینوپیس اور منڈیرے چھجے وغیرہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی. تو حضرات، بات شروع ہوئی تھی آپ کے چومحلہ پیلس سے. تو چومحلہ پیلس دراصل 4 عمارتوں کا مجموعہ ہے. 2 عمارتیں تو اس میں آفتاب محل اور مہتاب محل نواب صلابت جنگ بہادر کی تعمیر کردہ ہیں، جو ہمارے تیسرے حکمران تھے. آفتاب محل اس عمارت کا نام ہے جس رخ سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مہتاب محل اس جانب ہے جہاں سے پہلی تاریخ کا چاند آپ کو نظر آتا ہے. اس وجہ سے ان کے نام آفتاب اور مہتاب دیے گئے. بعد میں اس محل میں 2 اور محلات تعمیر ہوئے. ایک محل تہنیت محل اور دوسرا افضل محل. ان دونوں محلات کو نواب افضل الدولہ بہادر نے تعمیر کروایا. افضل الدولہ کا نام دراصل نواب میر تہنیت علی خان بہادر تھا. اس لحاظ سے ایک عمارت کا نام تہنیت محل اور دوسری عمارت ان کے خطاب سے افضل الدولہ سے افضل محل. تو اس طرح یہ چومحل ہو گیا، چومحلہ ہو گیا. اور ان 4 محلات کی وضاحت تقریباً ملتی جلتی. بعد میں اس کی آرائش اور دروازے اور آپ کے کھڑکیوں وغیرہ پر گلاس کا کام وغیرہ ہوا، جسے نواب میر محبوب علی خان آصف جاہ سادس نے اپنے عہد میں تکمیل کروایا. یہ 4 عمارتیں بے انتہا خوبصورت اور فن تعمیر کا ایک لاجواب نمونہ.
اور آپ کو کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ابھی اسی مہینے میں ان چاروں محلات کی آہک پاشی اور رنگ آمیزی کا کام جو ہے ہوا ہے. پوری عمارت اپنے شباب پر ہے. جو حضرات بھی نہیں دیکھے ہیں اس کو جو ہے بہت اچھی کنڈیشن میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اس کی جو آہک پاشی اب آج سے قریب آپ کے 15 سال پہلے 1999 میں جو ہے اس کی ہوئی تھی. اس کے بعد آج پھر جو ہے اس کی آہک پاشی کا کام ہو رہا ہے. خالی صرف آپ کے مہتاب محل کا کام چل رہا ہے. آپ 2-4 دن کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کیمروں میں اس کی تصاویر کو قلم بند محفوظ کر سکتے ہیں. ان چاروں عمارتوں کے درمیان ایک بہت ہی شاندار اور بڑا حوض بھی جس میں فوارے کام کرتے رہتے ہیں. اور ان چاروں عمارتوں کا طرز اسلامی اور یورپی طرز ہے. اس میں آپ جو پلرز وغیرہ دیکھیں گے گولائی لیے ہوئے اور دروازے اور کھڑکیوں کے اطراف جو گچ کی گلکاری کا کام انجام دیا گیا ہے وہ بہت ہی قابل دید ہے. اس کے علاوہ ذرا اور اس کے علاوہ پیچھے جو ہے کافی ہاؤس ہے, نور محل ہے اور کچھ حصہ جس کو جو ہے جس میں آج کل ہمارے رکن مقننہ ممتاز احمد خان صاحب رہتے ہیں وہ عمارت کا حصہ بھی چومحلے کا ہی ایک جز تھا. اور پھر یہاں پر ممتاز احمد خان صاحب کے مکان کے بازو کا حصہ جس میں آپ کے عاشور خانے ہیں, ان عاشور خانوں کی طرز تعمیر بھی بے انتہا شاندار اور عالیشان. اس کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جس میں گچکاری کا بے انتہا نفیس کام کیا ہوا. چونکہ عام لوگوں کے لیے داخلہ نہیں ہے اس میں, البتہ محرم کے ایام اب شروع ہو رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے داخلہ مل سکتا ہے. آپ اس کو ضرور ان 10 دنوں کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں. عاشور خانوں کی نوعیت بھی بے انتہا نفیس ہے. اور پھر ان عاشور خانوں میں جو نوادرات ہیں اور جو ہمارا ورثہ ہے وہ قابل دید. کلام مجید کے ایسے نادر و نایاب نسخے ہیں کہ اگر اس کے ایک ایک ورق کو اگر آپ بیچیں, معاف کرنا میرے زبان سے ایسا جملہ نکل گیا, ایک ایک ورق کی اگر آپ قیمت کا اندازہ کریں تو بآسانی ابتدا کے 2 ورق اور اختتام کے 2 ورق بآسانی ایک ایک ورق کی قیمت 1 کروڑ روپے ہو سکتی. بے انتہا شاندار کام اس کے اوپر ہوا. وہاں ان اوراق پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر زبرجد سے جو ہے ملمہ کاری کی گئی ہے اور وہاں پر آپ کے جو ہے حاشیے وغیرہ بنائے گئے ہیں, جدول وغیرہ بنائے گئے ہیں جس میں سورتوں کے نام مروارید سے لکھے گئے. مروارید کہتے ہیں موتی کو, سانچے موتیوں. اور زبرجد بھی ایک بہت قیمتی پتھر ہے جس کا رنگ اس طرح سے ہوتا ہے, لیپس لازولی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں.
تو ان پتھروں کی روشنائی بنا کر کے جو ہے ان کلام مجید کے نسخوں کی آرائش اور تزئین کی گئی. تو وہاں پر قریب 11-12 عاشورخانے ہیں. میں آپ کو آثار دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی مسلک کی طرف راغب نہیں کر رہا ہوں, ایک تاریخ سے واقف کرا رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ملیں گی. اور پھر آپ اصل خلوت پیلس پہ جب آتے ہیں, جو پہلی عمارت ہے, تو اس کے دونوں جانب 2 رواق بنے ہوئے ہیں, اور جو وہاں پر کمرے ہیں, ایک طرف شیشے آلات وغیرہ عہد قدیم میں وہاں پر جھاڑ فانوس وغیرہ محفوظ کیے جاتے تھے, وہ رکھے ہوئے ہیں, اور بہترین کوریڈورز بنے ہوئے ہیں. دوسری جانب اب وہاں پر آپ کو جو ہے اسٹوڈیو وغیرہ بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے, ڈائریکٹر کا آفس وغیرہ ہے, اور پھر سیدھے ہاتھ کی جانب پر میوزیم شاپ وغیرہ وہاں پر لگی ہوئی ہے. تو آپ ان کمانوں وغیرہ کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے تو ان کمانوں کی نوعیت بھی آپ کو بڑی شاندار نظر آئے گی. اور بہت کم کمانیں ہمارے پاس اس طرز کی آپ کو ملتی ہیں. وہ کمانوں کا طرز جو ہے شاہ جہانی طرز کہلاتا. اس طرز میں جو ہے کمان کے اندر, محراب کے اندر, دراصل محراب ہے, محراب کو ہم لوگ جو ہے کمان کہتے ہیں, تو وہ محرابیں جو بنی ہوئی ہیں وہ 3 مرغولے دار ہیں. تو 2 طرف کی اگر ہم گنتے ہیں تو 6 مرغولے اس کے اندر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح خلوت پیلس کی جو عمارت ہے, وہ عمارت بے انتہا نفیس کاریگری کا اور فنی مہارت کا نایاب نمونہ. آپ دیکھیں گے کہ 2 جانب, دونوں کونوں کے اوپر 2 بڑی بڑی کمانیں, محراب بنی ہوئی, اور پھر اس کے بعد 7 اور کمانیں ہیں جن کی جسامت ان 2 کمانوں سے ذرا سا چھوٹی, اور اس کے اطراف اور کمانوں کے اندرونی حصے پر آپ نظر ڈالیں گے تو حیرت انگیز آپ کو فنکاری کے نمونے نظر آئیں گے. یہ فنکاری آپ کو نہ قطب شاہوں کے پاس ملے گی, نہ مغلوں کے پاس ملے گی, نہ بہمنیوں کے پاس نظر آئے گی. کمانوں کو میں جو گچ کا کام کیا گیا ہے, اسٹکو ورک انجام دیا گیا ہے, بے انتہا نفیس اور شاندار. اور اب جو رنگ آمیزی کی گئی ہے اس میں تو وہ اتنا نکھر کر کے آ رہا ہے, بس کہاں نہیں جاتا. اسی طرح خلوت کا اصل باب الداخلہ بھی, جس پر گھڑیال نصب ہے. یہ دروازہ صرف اور صرف حکمرانوں کے لیے کھولا جاتا تھا, اور عام اشخاص کو جو آنا ہوتا تھا وہ لاڑ بازار کے اندر مکرم جاہی مارکیٹ جو ہے, وہاں پر لال رنگ کی جو کمان ہے, اس کمان کے پاس سے آپ کو داخل ہونا پڑتا. تو وہاں سے پورا اندر چومحلہ پیلس تک آپ کو قریب 3 فرلانگ یا 2 فرلانگ آپ کو پیدل جانا پڑتا تھا, چاہے وہ کسی بھی رتبے کا آدمی, حتیٰ کہ ریزیڈنٹ کو بھی جو ہے اس گیٹ کے پاس اتر جانا پڑتا تھا اور وہاں سے پیدل جانا پڑتا تھا. نواب میر محبوب علی خان بہادر 2.5 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے تھے, تو ریزیڈنٹ نے یہ خیال کیا کہ یہ تو ایک معمولی سا 2.5 برس کی عمر کا لڑکا تخت نشین ہے, اس کا میں کیا احترام کروں. تو وہ اپنے ہاتھی کے اوپر چومحلے کے اندر تک چلا گیا. اس وقت نواب میر
تراب علی خان بہادر مختار الملک سر سالار جنگ اول وزیر اعظم تھے. وہ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے ریزیڈنٹ کو اسی وقت لتاڑا. ساتھ ہی ساتھ اس کے وائسرائے بہادر کو ایک خط لکھا کہ جو ہے اس ریزیڈنٹ نے میرے حکمران کی بے عزتی کی ہے، لہذا میں اس کو یہاں پر ایز اے ریزیڈنٹ برقرار نہیں رکھ سکتا، لہذا اسے فوری طور پر واپس طلب کیا جائے. چنانچہ سالار جنگ کی اس درخواست پر وائسرائے جنرل نے فوری طور پر اس ریزیڈنٹ کا تبادلہ یہاں سے کر دیا. تو یہ شاہی آداب و اطوار ہوا کرتے تھے. تو وہاں سے تقریباً 2-3 فرلانگ جو ہے پیدل چل کر کے اندر آنا پڑتا تھا. اب تو تمام عمارتیں تعمیر ہو گئی ہیں. مکرم جاں بہادر کا جو ہے شاپنگ کمپلیکس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے تور بیت المال وغیرہ کی عمارت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اور نئی ملکیات وغیرہ ہیں، پھر اس کے بعد ایک شادی خانہ، پھر اس کے بعد جو ہے 4 محلہ کی اصل مین گیٹ آتی ہے. تو یہاں سے یہ سلسلہ تھا. اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ مکہ مسجد کا ایک دروازہ آپ کے 4 محلے کے اندر کی جانب ہے. مدرسے حفاظ سے ذرا آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے مکہ مسجد میں تو آپ کو وہاں پر دیوار چنی ہوئی نظر آئے گی. دراصل وہ پرماننٹ دروازہ نہیں تھا، حالانکہ اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دروازہ کھول دیا جائے تو بڑا بہتر ہوگا، لیکن ہمارے ہی ناعاقبت اندیش جو ہے شہری اس کو کھلانے کے لیے جو ہے پیچھے ہو رہے ہیں. صرف اپنے مفاد کے لیے کچھ لوگ وہاں پر ملیات بنا کے کچرا ڈال کر گندگی کر کے اس دروازے کو کھولنا نہیں دینا چاہ رہے. اگر وہ دروازہ کھل گیا تو یہ جو پولیس فائرنگ ہوتی ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں ان کی شہادتیں نہیں ہوں گی. ادھر سے جو ملبہ نکلتا ہے مسجد کے بڑے دروازے سے، بچے کسی بھی عنوان سے احتجاج کرتے ہیں تو پولیس ان کے اوپر فائر کرتی ہے تاکہ بچے جو ہے مندر کی طرف نہ جائیں. اگر یہ دروازہ کھل جائے تو بچوں کو کھول دینے سے جو ہے ہمارے بچے اپنی بستیوں کے اندر منتقل ہو سکتے. تو یہ دروازہ دراصل عارضی دروازہ تھا جو نواب میر نظام علی خان بہادر آصف جاہ دوم کے انتقال پر پھوڑا گیا تھا. چونکہ خلوت 4 محلہ پیلس میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی تو جنازے کو منتقل کرنے کے لیے درمیان میں صرف ایک ہی دیوار حائل تھی. اس دیوار کو پھوڑ کر جنازے کو منتقل کیا گیا تھا اور وہ سلسلہ چلتا رہا. اور آخری نظام نواب میر محبوب علی خان چھٹے نظام نواب میر محبوب علی خان کے دور وہ دروازے کو کھولا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد پھر وہاں پر دیوار چن دی جاتی تھی. تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہاں کا چلتا رہا اور اسی وجہ سے آصف جاہی حکمرانوں کے جو مزارات وغیرہ ہیں مکہ مسجد میں اسی رخ کے اوپر جو ہے بنائے گئے ہیں. اور مکہ مسجد کی جو لائبریری وغیرہ کا جو حصہ ہے وہ حصہ جو ہے آپ کے 4 محلہ پیلس کا ہی حصہ ہے. اسی وجہ سے جب وہ لائبریری کی عمارت تعمیر کی جا رہی تھی تو بیرسٹر نواب میر اکبر علی خان بہادر جنہوں نے لائبریری کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تھا مکرم جاں بہادر سے جو ہے انہوں نے اس زمین کا عطیہ طلب کیا تھا. اور وہاں پر کچھ قبور وغیرہ بھی مقبرے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام انہی کی اراضی پر میں شامل ہیں جو 4 محلے کے اندر شامل تھا. تو حضرات چونکہ وقت ہو رہا ہے تو میں زیادہ کچھ کہے بغیر آج کی گفتگو کو صرف 4 محلے کی حد تک محدود کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ جب بھی موقع ملے گا تو آپ کے پہلے تو پرانی حویلی کے اوپر، پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے نواب میر عثمان علی خان بہادر کی تعمیر کردہ عمارتوں کے اوپر کہوں گا. جی فرمائیے. جی ہاں ہیں، موجود ہیں.
आओ साहब कौन बनाएंगे बोलिए आप, किसके पास सरमाया है? चार मीनार का ब्लू प्रिंट तो नहीं, अलबत्ता खाके जो है कुछ किताबों के अंदर थे, जिसको जो है डॉक्टर नईम साहब ने जो है पहले तो यजदानी साहब ने उसको रिफर किया था, फिर उसके बाद उन्हीं खाकों को जो है हमारे डॉक्टर नईम साहब उनकी किताब जो गोलकुंडे के ऊपर है, और फिर उसके बाद आपके ग्लिम्सेस नहीं है, स्प्लेंडर ऑफ हैदराबाद, उन दोनों किताबों के अंदर डॉक्टर नईम ने जो है उसको रिफर किया। आबिदी साहब दे रहे प्रोफेसर और तकी आबिदी, और वो उन्वान है मुहर्रम की मौजूदियत से रखा गया है कलाम अखबार में फ़लसफ़ा शहादत। दोनों दिन बाद मगरिब ज़रूर तशरीफ़ लाइए और इस्तेफ़ादा कीजिए, गैर मामूली अहम इजलास है। न सिर्फ आप आइए बल्कि अपने साथियों को लाइए और तारीफ़ कराइए, वो मुतारिफ़ होंगे एक बड़े आलिमी स्कॉलर से और एक ऐसे उन्वान से सुनेंगे कि उनको बहुत उसके लिए दिलचस्पी है। इससे हटके चार शंबे का हमारा जो यहाँ का किताब है वो बराबर चलेगा, मुआशी तरक्की और फ़िक्र इक़बाल के नाम से आपके जाने पहचाने प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन मुखातिब कर रहे हैं। और फिर ईद के दिन का जो है परसों का, वो भी गैर मामूली किताब है, अक़ल के उन्वान से शरीयत की रोशनी। प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब जो आपके जाने पहचाने मुकर्रर हैं और हैदराबाद में अपना मुकाम रखते हैं, उनको सुनने के लिए चिड़िया पैलेस में हर इतवार को फजर नमाज में शहर के कोने कोने से गाड़ियाँ जाती हैं। तो वो हमारे लिए एक हफ्ता एक महीने में एक दफ़ा करते हैं, और वो है ईद, यानी कल ही परसों। तो अब आप कल भी मसरूफ़ हैं, परसों भी मसरूफ़ रहेंगे पीर को यहाँ, और फिर मंगल को फिर उनको आ जाएंगे, और चार शंबे को फिर जैसे मैंने कहा माशी तरक्की और फिक्र एतबार के प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन 2-3 महीने में एक दफ़ा देते हैं, ये भी बहुत बड़ा स्कॉलर है। तो याद रखिए कि मुसलसल 4 दिन आपके लिए शाम में एक बहुत ही अहम और दीनी मालूमात का सरमाया पेश होगा। मैं मुख्तलिफ हिसाब से दुआ की इंशाअल्लाह हज़रात आइंदा जो है यही आसिफ जाही तर्ज़ तामीर पर मुख्तलिफ उन्वान से जो है सिलसिला जारी रहेगा, और तकरीबन 10-12 लेक्चर्स का अहाता होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे और हमेशा इस्तेफादा हाँ, उस्मानिया वगैरह सब ये है। उस्मानिया को तो एक ही लेक्चर पूरा मुकम्मल होगा, जो मैं खिलवत की सिर्फ एक इमारत के बारे में कुछ बोल सका हूँ, तो नामुमकिनात में से है ये कि अलहदा उसमें जो है सारे को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद यदद मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद यदद मन क़ादा क़ान। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए, अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुजर फरमाइए, अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाइए, अल्लाह जो लड़कियाँ बिंदिया बैठी हुई हैं अल्लाह उनकी शादियों को बंदोबस्त फरमाइए, अल्लाह जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमाइए, अल्लाह जो शिफा फरमाइए।